السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور دوسرا ہی عشرہ ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ پھر انسانوں میں خاص طور پر اس امت پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جس قدر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی اس امت پر بارش ہی کر دی ہے۔ اللہ پاک نے اس امت پر پہلا احسان یہ فرمایا کہ انہیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء رسول عطا فرمائے. آپ صرف عام نبی اور رسول نہ تھے بلکہ نبیوں کے بھی نبی تھے، رسولوں کے بھی رسول تھے. نبیوں کی امامت، سیادت کا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا. یہ روحانی طور پر اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. پھر اللہ پاک نے اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جو قبلہ عطا فرمایا وہ بیت اللہ قبلہ عطا فرمایا. پہلی امتوں کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا. اس امت کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ بنا دیا. اگرچہ 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن مستقل آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے. اور یہی وہ قبلہ ہے جس پر حج ہے. بیت المقدس پر حج نہ تھا. حج جیسی دولت اللہ نے اسی قبلے کے ساتھ جوڑی ہے. پھر اسی قبلے میں اللہ نے بیت اللہ میں حجر اسود جیسی نعمت عطا کی ہے. پھر اللہ پاک نے اس امت کو حج جیسی دولت عطا کی. یہ روحانی طور پر بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ پاک نے اس امت کو یہ روحانی نعمت عطا کی کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلی امتوں کے لیے ایسا نہ تھا. ان کی عبادت کے لیے ایک جگہ متعین ہوتی تھی، بس وہیں عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں. اس امت کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ انعام فرمایا کہ تیمم والی سہولت اس امت کو عطا کر دی. پہلی امتوں کو نہیں تھی. پھر اللہ پاک نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے تھے. پھر اللہ پاک نے اس امت کو یہ احسان فرمایا کہ ان کی محنت کم، اجر و ثواب زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال محنت کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے کوئی آدمی عصر سے مغرب تک محنت کرے اور مزدوری اسے اس کے برابر ملے جو صبح سے لے کر ظہر تک محنت کر رہا ہے، یا ظہر سے لے کر عصر تک محنت کر رہا ہے. یعنی پہلی امتوں نے محنتیں زیادہ کی، اس کے اوپر انہیں انعامات کم. اس امت کو اللہ نے کام کم، اجر و ثواب زیادہ. پھر اللہ پاک نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. پھر اس امت پر یہ احسان کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ مجھ سے کریں گے میں قبول کروں گا.
مجھ سے بھی وعدہ کیا گیا، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ دیا، آخرت میں وہ دعا کروں گا، سفارش کی دعا کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے اس امت کو قرآن پاک جیسی دولت عطا کی، جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ پہلی امتیں ان کے پاس ایسی کتاب نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس امت کو رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، جس میں روزہ بھی دیا، قرآن بھی دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس امت کو لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کی۔ پھر اللہ پاک نے اس امت کو اعتکاف جیسی دولت عطا کی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس امت پر رب ذوالجلال کی روحانی بارشیں ہیں، انعامات کی بارش ہے، بے پناہ انعامات ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں روزہ بھی عطا کیا اور قرآن بھی عطا کیا۔ روزے میں بھی اللہ کا قرب ہے، روزے میں بھی اللہ کا قرب ہے، ایسا قرب اور کسی عمل میں نہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کا قرب؟ تو فرمایا قرآن میں۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ سمجھ کر پڑھیں تو یا بغیر سمجھیں؟ کہا کہ قرآن کسی بھی طرح سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تو بھی، بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی۔ قرآن اللہ نے وہ ہمیں دولت عطا کی ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سمجھنا بھی عبادت، جس کو سمجھانا بھی عبادت، جس کے پڑھنے والے کے پاس بیٹھنا سننا بھی عبادت ہے۔ یعنی وہ کلام ہے جس میں اللہ نے نور ہی نور رکھا ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے، برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، رحمت ہی رحمت رکھی ہے۔ اور پھر رمضان میں دونوں دولتیں اللہ نے اکٹھی کر دی، قرآن والی اور روزے والی۔ روزہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ تعالی روزے کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے روزے دار کے حق میں، اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے پڑھنے والے کے حق میں۔ گویا یہ امت کس قدر خوش نصیب ہے، کس قدر سعادت مند ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جس کے لیے، یعنی جس امت کا ایک بازو روزے نے تھاما ہوگا، ایک بازو قرآن نے تھاما ہوگا، آگے شفیع المذنبین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں گے، یعنی آگے رسول اللہ ہوں گے سفارشی بن کر، اور دائیں طرف ایک طرف روزہ ہوگا اور ایک طرف قرآن ہوگا۔ اب جس مسلمان کو یہ دولتیں حاصل ہو جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ جس کے سفارشی تین ہیں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिशी, और आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आगे आगे आप हैं, एक तरफ रोज़ा है और एक तरफ कुरान है, तो ये उम्मती जब हशर की तरफ बढ़ रहा होगा तो हौसले में होगा। इधर देखेगा तो रमजान नजर आएगा, इधर देखेगा कुरान नजर आएगा, आगे देखेगा तो कुरान वाला नजर आएगा। तो कितनी खुश नसीबी की बात है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस रमजान में अल्लाह ने रोजे में भी खैर, कुरान में भी खैर, रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा। रोजे की सिफारिश भी कबूल होगी और कुरान की सिफारिश भी कबूल होगी। रोजे का बदल भी बेपनाह। अल्लाह खुद फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए और मैं इसका बदल हूं। और कुरान तो अल्लाह का कलाम है। गोया और इस कलाम के मुतकल्लिम, यानी इसका कलाम करने वाले अल्लाह हैं। जिस कदर कलाम से निस्बत होगी उसी कदर मुतकल्लिम से निस्बत होगी, अल्लाह से कुर्ब होगा। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस माह मुबारक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये महीना आता, अल्लाह अकबर, तो आपका रंग बदल जाता। इस महीने के अलावा भी आपकी इबादत का ये हाल होता कि पांव मुबारक पर वरम आ जाता, पांव सूज जाते। 6-6 पारे, 4-4 पारे 2-2 रकात में तिलावत फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये महीना आता तो पूरा महीना आप बिस्तर पर तशरीफ ना लाते। आपकी इबादत में बेपनाह इजाफा हो जाता, आपकी दुआओं में बेपनाह इजाफा हो जाता। और फिर ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। सहाबी रसूल हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ ये भी इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। पहली उम्मतों में दुआ का हक नबियों के पास था। पहली उम्मतों में दुआ का हक नबियों के पास था। इस उम्मत के लिए, हर फर्द के लिए अल्लाह ने दुआ को आम कर दिया, दुआ को आम कर दिया। और आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा दुआ फरमाते और आपकी दुआओं में बहुत ज़्यादा आहोजारी बढ़ जाती। अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी बढ़ जाती, इज्ज़ो इनकिसारी बढ़ जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में। और हदीस में आता है कि जब ये महीना आता है तो अल्लाह पाक अर्श के उठाने वाले फरिश्तों से भी ये फरमा देते हैं, उनसे ये भी फरमा देते हैं कि अब आप ये काम छोड़ दें, अब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के दुआ मांगने वालों की दुआ पर आमीन आमीन कहना शुरू कर दें। यानी फरिश्ते भी हमारे लिए इस्तगफार कर रहे हैं और जो हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, उस पर आमीन आमीन कह रहे हैं। तो मेरे अजीजों, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में तिलावत का बहुत ज़्यादा एहतमाम।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام سے کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آ کر کے آپ کو قرآن سناتے، پورا قرآن آپ کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سنتے، پورا قرآن سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پورا قرآن سناتے۔ روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، اور صحابی فرماتے ہیں پھر اس موقع پر آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے، اس طرح سے، یعنی کوئی عام و خاص محروم نہ رہتا آپ کی عنایات سے، اس قدر آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میں پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے، ایک دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میں پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کے سامنے عزت اور تکریم کے ساتھ ہم سب لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں، اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک رات کو مکمل فرماتے اور ایک قرآن پاک دن کو مکمل فرماتے۔ اندازہ کریں کہ دیکھو میرے پیارو، یہ مقام، یہ عزتیں ایسے نہیں ملی، اس کے پیچھے بے پناہ قربانیاں ہیں۔ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور پوری رات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک قرآن رات میں، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن پاک تراویح میں مکمل فرماتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 300 رکعات نوافل یومیہ ادا کرتے، 300 رکعات نوافل یومیہ ادا کرتے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ یہ لوگ ایسے نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے استاذ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کو خط لکھتے ہیں کہ بہت وقت ہو گیا، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ اور شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے، جب وہ تشریف لاتے ہیں تو شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ کس پر؟ ان حضرات کے سامنے یہ ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں ان کے سامنے تھیں۔ اور پھر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ 100 رکعات نوافل، 100 رکعات نوافل یومیہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا دروازہ کھٹکھٹانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رحمت الہیہ بندوں کو تلاش کرتی ہے، اس مہینے میں رحمت الہیہ بندوں کو تلاش کرتی ہے، اور پورا سال بندہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا ہے۔
कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह लाजमी कबूल फरमाते हैं। एक आदिल बादशाह की दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं होती। दूसरे मजलूम की दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं होती। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ्तार के वक़्त रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं होती। और फिर हदीस शरीफ में आता है, रात में सहर में लाखों इंसानों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत के फैसले फरमाते हैं। तो मेरे अजीजों, कुछ करने का महीना है, मेहनत का महीना है। हमारे बुजुर्गों में कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह नाबीना थे, हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहे, हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते। कुरान पर ऐसी महारत थी कि पूरे पूरे कुरान में कहीं कोई लुकमा नहीं, कोई अटकन नहीं। और बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के उस्ताद थे। उनकी मजलिस में मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वक्तन फवक्तन तशरीफ ले जाते थे। उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। ये कारी फतेह मोहम्मद साहब जब उम्रे के लिए तशरीफ ले गए, फजर की नमाज के वक्त उम्रा मुकम्मल किया, फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद दुआ करने के लिए बैठ गए, दुआ करने के लिए बैठ गए। अब दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, कमो पेश जोहर तक दुआ मांगते रहे, जोहर तक दुआ मांगते रहे। मेरे अजीजों, हदीस शरीफ में आता है, उलमा ने लिखा है कि जिसको दुआ मांगना आ गई उसके लिए रहमत का दरवाजा खुल गया। दुआ तो दर हकीकत दुआ मुख्कुल इबादा, इबादत का मग़ज़ है। अगर हम दुआ ना कर सके, दुआ ही तो लेने का एक जरिए है अल्लाह ताला से, अल्लाह ने जो हमें अता किए है। और फिर अल्लाह पाक ने जहां रोजों का, रमजान का जिक्र किया है, तो रमजान के फौरन, रोजों के फौरन बाद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, इसका जिक्र किया। तो उलमा ने लिखा कि इशारा है इस बात की तरफ कि रोजों के साथ और नुज़ूल कुरान के साथ दुआ को गहरा ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो मेरे अजीजों, इस महीने में दुआओं का एहतमाम, कलमे का एहतमाम, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, तरावी का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, यह हम लाजिम करें। देखिए, अपने बच्चों से भी पूछें तो बेटा आज आपने कितने पारे तिलावत किए, उनका इनाम रखें कि आज जिस बच्चे ने 5 पारे कुरान की तिलावत की उसको ये इनाम मिले, आज जिस बच्चे ने 7 पारे तिलावत की उसको ये इनाम मिलेगा, आज जिस बच्चे ने पूरी तरावी पढ़ी उसको ये इनाम मिलेगा, जिस बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ तरावी में सुनाया उसको ये इनाम मिलेगा, जिस बच्चे ने 5 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ी उसको ये इनाम मिलेगा। ये बच्चों का हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये रमजान का महीना है, अल्लाह से लेने का महीना है, दुआओं का महीना है, अल्लाह की रहमत को लूटने का महीना है। अगर खुदा ना खास्ता ये महीना भी गफलत की नजर हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो रमजान पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, रमजान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, फरमाया उससे बड़ा महरूम कोई नहीं, उससे बड़ा महरूम कोई नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है
اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر و منزلت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔